تعلق ہے سیکٹری جرنل ہیں پاکستان اپنی جماعت دے تے سینٹر دے تے عمران خان دی جماعت دے او اہم ترین ممبر ہیں کارکن ہیں یا لیڈر ہیں جنہاں تے عمران خان فخر محسوس کر سکتے انہاں دی جماعت ہے تو اوہ تو ڈھیر سارے چنگے چنگے لوگ ہیں لیکن محترم ڈاکٹر عارف علوی ببانگے دوہل گال کریں دن تے نہ ڈر دن نہ وکنن دی گال کریں دن ایک موقف ہے او گھنتے چل دے پین تھی سکجے جو تحریک انصاف مستقبل دی او جماعت ہوئے جیندہ انتظار پاکستانی عوام کریں دی پئیے این دے واسطے مستقل جد و جہد تھی دی پئیے تے کامیابی جڑی ہے انہاں دے مقدر ہیں تھون جی جڑے محنت کریں دن دوجی شخصیت انہاں دے نال جڑی بیٹھی ہے محترمہ کوثر عامر صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی دے نال تعلق ہے سابقہ ڈپٹی سیکٹری انفارمیشن کراچی ڈویژن میرے پروگرام ہے انہاں دی آمد تے ڈاکٹر صاحب دی آمد دوہاں دا شکریہ ادا کریں نا تریجی شخصیت او جماعت ہے جڑا پاکستان بنن کول بھی پہلے او جماعت ہے تے اج بھی ہے منظم ہے تا جماعت اسلامی ہے منتظم ہے تقیدہ انتظامیہ جڑی بہترین ہے او تا کو جماعت اسلامی ایک ڈسپلن ایک پاور تے ایک تحریک ضرور نظر آسی باہمیں حضرت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ دا ویلا ہوئے یا منور حسن صاحب دا ہی جماعت دا ایک معیار ہے تے میں تعارف کروانے وہاں جناب محترم محمد لئی خان صاحب سابق ایم این اے رہ چکن جماعت اسلامی دے نال تعلق کے تجی ویلے میں نہیں فون کرنا انہاں محترمین دی جتنی بھی مصروفیت ہوئیں وسیب دا نا سنتے جناب ضرور آندیں میں جناب سلام پیش کرنا محترم محمد لئی خان صاحب کو انہاں دی آمد محبت شبکت دا شکریہ چوتھی شخصیت جڑی ہے عوامی نیشنل پارٹی دا تعلق انہاں لوکاں ہیں انہاں جماعتیں چھے جڑے جد و جہد دی نال بھی جمہوریت انہاں دے نال ہے تا جد و جہد انہاں دی نال ہے پاکستان دی واحد جماعت ہے جو خود کش حملیاں دے وچ اے جڑا دور گزردہ پہ سارے کول زیادہ قربانی جڑی دیتی ہے میرے نزدیک تے دنیا بھی جان دی ہے جو عوامی نیشنل پارٹی ڈاڈی اہمیت دی حامل جماعت ہے تے افتخار حسین صاحب جڑے وزیر اطلاعات ہیں صوبہ پختونخوا دے وچ انہاں دا اکلوتا ہی بال ہائی تا او بھی ظالمہ نے شہید کر دیتے ہی دے کول زیادہ اے مثال یا تا پیپل پارٹی تے آندی ہے یا عوامی نیشنل پارٹی تے آندی ہے بہرحال محترمہ شازیہ بطول صاحبہ میرے پروگرام دا ہی ویلے سنگارن وائس پریزیڈنٹ سندھ چھن اے این پی دی طرف ہوں سارے پروگرام چنہ دی آمد ہے ول جڑی پنجویں کرسی ہے او ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نون دی میں محترمہ پروین بشیر صاحبہ کو سدے آئی او شاید کوئی کیا ہے بہرحال او حالی تکر نہیں آئی لیکن بہرحال نون دی نمائندگی کرن واسطے کوئی نہ کوئی تا انشاءاللہ آوے سی گزارش یہ ہے کہ پاکستان دے جڑے حالات اور واقعات تسا دیکھ دے پے ہوئے وہ عجیب و غریب ہیں لیکن ای ویلے نوائے وقت دے وچ ایک اداریہ جڑا ہے یا وہ دے نال ایک اداریہ ٹائپ ایک مضمون ہے وہ آکھیں دن سی انٹرنیشنل اخبار ہے مذاق تک ہے نہیں زرداری صاحب جڑے ہیں صدر پاکستان واقعی مرد ہور ثابت ہیں انہوں نے ببانگے دوہل امریکہ کو آگ دیتے ساکو قرضہ نہیں چاہی دا ساکو بھیک نہیں چاہی دی ساکو چاہی دی ہے تجارت تے والا اخبار رکھیں دے کہ ایک کمال ہے کہ ڈھیر سارے معاملیات حکومت ہون اسٹینڈ گھن دی پئی ہے تے اے واقعی اخبار دے مطابق انہوں نے مرد ہور ثابت تھے جناب زرداری صاحب تے میں جناب شکریہ ادا کرنا وسیب دیکھنا لے آندہ تے گزارش ہے کرنا سی نمبر ذرا لے گنو کیونکہ تحریک انصاف عمران خان بھی بیٹھی ہے پیپل پارٹی بھی بیٹھی ہے لئی خان جماعت اسلامی دے بھی بیٹھے ہیں عوامی نیشنل پارٹی بھی تھا بیٹھی ہے تے وال نون بھی جڑے مہمان ہیں او بھی آندے پن تے نمبر لے گنو سی 021-345-26150 ای ویلے امین خٹک جڑے بیمار ہیں انہاں دی جناب میں شفا یابی دی دعا جناب کرنا کہ کرو بشیر خان صاحب بھی جڑے ہیں انہاں دے بارے بشیر جان صاحب انہاں دے بارے چی بھی گزارش کرے ساں تے وال جڑے ایک ساڑے بے دوست ہیں بریک دے ایم ڈی گل دے نال میرے کول جڑی زی وقار ہستیاں تشریف فرما ہیں تے وسیب چینل واحد چینل ہے جتھاں ہر طبقہ فکر دی نمائندگی تھی دی ہے سیاستدان ہوئیں شاعر ہوئیں دانشور ہوئیں یا علماء کرام ہوئیں علماء دین ہوئیں سارے دا ایک کی نظریہ ہے کہ وسیب سرائی کی زبان مٹھی زبان ہے تے مٹھے لوگ آندیں جناب میرے کول تشریف فرمائیں امید زی وقار ہستیاں ہیں لیکن پہلا سوال ہے
محترم محمد لئی خان جنہ تعلق جماعت اسلامی دے نال ہے، آؤ پہلے انہاں دے نال سوال کریں نے، ول تساں ٹیلی فون کھول گنو نا، ول پروگرام تا شروع تھی کڈن کرے سو تساں بھی کرو سوال، ہاں لیکن شائستگی دے انداز نال۔ جناب لئی خان صاحب ایک تا جناب اے ہے تہاڈی آمد شفقت محبت دا میں شکریہ ادا کرنا، دوجی گال اے ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون دا غلط استعمال روکن واسطے کیا کہنا پیا ناموس رسالت دا قانون جڑے لوگ کون کریں دا پہ غلط کون صحیح کریں میں کو نہیں پتا، میں اخبار دے حوالے دے نال کیونکہ سینسیٹیو گال کریں دا پیا کہنے پہ ناموس رسالت قانون دا غلط استعمال روکن واسطے سب کو ملتے فیصلہ کرنا ہو سی کہ کون ہے جڑا ایک گال کون کریں دا پہ ایک گال کریں دا پہ وزیر اعظم گیلانی وہ کہنے پہ کوئی ترمیم کہنا تھی سی انہوں نے اسمبلی کھڑے تھی آگ دیتے کوئی ترمیم کہنا تھی سی علماء تے ماہرین ساڑی رہنمائی فرماوین ہی دے کول پہلے علماء تے مشائخ دے نال خطاب کریں دے وزیر اعظم نے اے یقین دہانی کروائی ہے کہ تواڈے مشورے دے نال جڑا کچھ تھی تے ول شیری رحمان نے اپنے پرائیویٹ بل بھی واپس گھن کیتے اے بھی انہوں نے چنگا کام کیتے تے ول ہن جلسے جلوس کرن دا مقصد اے لوگ غصے چاہوے سن کبڑی جوے سن کیا ہون جلسے جلوس دی اہمیت رہ گئی ہے جی میں شیری رحمان نے بھی واپس گھن کی دے جناب گیلانی صاحب نے بھی اس سوال تواڈے نال کر کی دے ایک ٹیلی فون آگے تے او سنتے ول تواڈا جواب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صحیح جناب ذرا آواز نہیں آندی پئی میرے کول، بسم اللہ صحیح بسم اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکم صحیح میں اجاز خان بولیندا پیا جی اجاز محمود صحیح تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ تو ماشاءاللہ حکم کرو۔ تے ساڈے کنے صحیح سیلاب آیا ہا اچھا تے بہت ساری تباہی تھی گئی ہے، سوال کرو میرے کو پتہ ہے۔ سوال ساڈا یہ ہے کہ تساں انگریزیں پڑھتے پہ آوے جو بھئی اے امریکہ کو زرداری صاحب نے آکے سا کو بھیک نہیں چاہیے سا کو تجارت چاہیے ہاں بالکل ایویں صحیح ساڈے نال سیلاب زدگان نال بھی وعدے کیتے نے بھی 2 جہاڑے بعد 4 جہاڑے بعد تو کو امداد دینے پیو قرضے معاف کرے نو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے ہوں دے تو گن امید ہے میں کو 2 جہاڑے تک صدر سے تھی دے تو بھی پھر ویسن اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جی لئی خان صاحب بسم اللہ سی میں سوال کیتا ہے جناب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ 1860 سے لے کے 1992 تک جی جی یہ وہ قانون جو بنتا رہا اس میں ایک اضافہ ہوا پاکستان کے قانون میں ناموس رسالت کا۔ ٹھیک ہے اس اضافے کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جی جی کہ جس کو میڈیا نے اور جس کو ایک این جی اوز نے ہائی لائٹ کر دیا ہے جی کہ یہ ایک ظلم کا نظام ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ ہوئی تھی تو اس میں سب کو انہوں نے معاف کر دیا تھا سوائے 3 افراد کے، جی اور ایک اس میں خاتون بھی تھی جی جی کہ جس نے ان کے لیے فاحش گانے گائے تھے اور مختلف ان کی تضحیق کی تھی، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فیصلہ کیا تھا۔ جی جی پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے زمانے میں جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ کے اندر بل پیش ہوا تھا اور بل وہاں سے پاس ہوا ہے، عدلیہ نے اس کو کیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو قانون ہے یہ غلط قانون ہے، مجھے تو کوئی اس میں نظر نہیں آتا یا لوگ اس میں بتائیں اس میں کیا غلطی ہے۔ دیکھیں اگر آپ قانون کی عملداری چاہیں گے تو جس نے جو غلط کہا ہے آپ کورٹ کے اندر جائیں، کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ بڑی اچھی بات، لیکن اگر آپ فیصلہ خود دینے لگیں گے، اپنے ہاتھ میں قانون خود بولنے لگیں گے صحیح، تو پھر انارکی پھیلے گی، پھر اسی طریقے سے ہوگا، لوگ آپس میں سڑکوں پہ ماریں گے۔ جی بالکل جب ایک قانون بن گیا ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کورٹ کے اندر جائیں، اور یہ بھی دیکھیں جب سے یہ قانون بنا ہے آج تک کسی کو سنسار نہیں کیا گیا، کسی کو پھانسی نہیں دی گئی ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ لائیں وہاں پر ثابت کریں، ثابت ہو جائے تو اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ بالکل قانون پاکستان کے اندر اب تک اتنے سارے مقدمات بنے ہیں لیکن کسی کے اندر نہیں ہوا۔ لیکن ایک اچھا یہ بھی دیکھیں جی جی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے لیے شور مچا رہے ہیں وہ اس کے لیے شور نہیں مچاتے کہ ابھی لاہور کے اندر ایک واقعہ ہو گیا تو ساری این جی اوز خاموش ہیں، اس کو لیے بھی بولنا چاہیے جو اس کو استنا صاحب وہ تو ایک ایجنٹ تھا اور اس کو ثابت بھی کر رہے ہیں کہ وہ اب آپ زبردستی کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو جو ویزا ملا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک خاتون نے کہا اس نے کورٹ کے اندر تسلیم بھی کیا اور پھر اس نے کہا کہ ہاں جی مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اس کو فوراً باہر بھیج دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے۔ میں کہتا ہوں آپ ہولو کاسٹ کے لیے بول کے دیکھیں، ہولو کاسٹ کے لیے کوئی بولتا ہے جرمنی کے اس کے لیے
کہ ظلم ہوا اور یہ ہوا یا اس کی تعداد کو کم کرتا ہے تو فوراً اس کے اوپر آپ قدغن ظاہر کر دیتے ہیں، اس کو سزا بھی ہوتی ہے، اور ایسے بہت سارے مقدمات ہیں جو اس طریقے سے ہوئے. پھر اس کے اندر آپ کچھ نہیں کہتے. آپ ہندوستان کے اندر ایک بندر کو مار کے دیکھیں، یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب کہتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ہے، ایک ایسے شخص کے لیے اگر آپ ان کے پادری کو بھی کچھ کہہ دیں تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں اور باقی لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ، اور رحمت للعالمین پوری دنیا کے لیے تھے، انہوں نے سب کے لیے کام کیا. لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر صرف این جی اوز کے ساتھ مل کر، اصل میں اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی معیشت کمزور ہے، یہاں کی سیاست کمزور ہے، یہاں کی سیاسی پارٹیاں کمزور ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھا کر، اور جب ملک کسی استحکام کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. یہی ایک نیا شوشہ ہے جو آسیہ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور ملک کو جو سوچا جا رہا تھا کہ اس کو کوئی تبدیلی کی بات ہو، اس کے اندر کوئی ترقی کی بات ہو، وہ دوسری طرف موڑ کر عوام کو آپس کے اندر لڑا دیا. بھائی قانون ہے، وہ اگر گئی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جیل کے اندر جائیں، اس کے بعد پریس کانفرنس کریں اور پھر اللہ کے اس قانون کو، اللہ نے قانون بنایا. اگر آپ کہیں تو میں اس کی وہ آیت بھی بتا دوں کہ جہاں قرآن بلکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہودیت اور عیسائیت میں لکھا ہوا ہے، ان کی جو مقدس کتاب ہے عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید، اس میں کہا ہے کہ تو خدا کو نہ کوسنا اور برا بھلا نہ کہنا. عہد قدیم میں آگے چل کے مزید وضاحت ہے کہ جو خدا کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے نئے جدید میں ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کو ہر گناہ و کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح مقدس کے بارے میں وہ معاف نہ کیا جائے. یہ یہودیت و عیسائیت میں بھی ہے. اچھا، لیکن تساں بالکل صحیح گال کریں پہ. ایک ٹیلی فون ہے اتھائی، تساں انگوٹھا رکھ گنو تاکہ میں اتھاں گال شروع کرو. ایک ٹیلی فون ہے وہ سن دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی بسم اللہ، اللہ دا کرم ہے. حکم سونا. حکم ہے سی میں فوجی عبید گال کہنا پیا. جی ملک دے حالات دے بیٹھو سا یقین منو دیکھن دے کہنی اتھن ٹوکن وکدے پن شہر جہانپور دے ضلع راجن پور نہیں ہے. ہاں اجری حکومت دے بیادران ہیں وڈے وڈے، یعنی کہ سرکاری افسر ہیں، اتھن ٹوکن ہزار روپے دا وکدا پہ. کیڑی شاید دا ٹوکن وکدا پہ؟ سر یہ جو راشن پانی ملدا پہ نا غریباں کو. اچھا یہ کون وچیندا پہ؟ سر جو بڑے افسر ہیں نا، یہ اپنا جو کمپنیاں بنیا ہوئے ہیں، وہ سر سارے بڑے افسر ہیں. وفاق وچیندا پہ، پنجاب وچیندا پہ، مقامی لوگ وچیندے پہ، کون وچیندا پہ؟ سر وڈے افسر ٹوکن وچیندے پن، جے ریشو دے پیسے والے لوگ گندے پن، غریب تے رول پن. میرے آخر کا مقصد یہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، تہاڈی گل ٹھیک ہے. میں جی جناب تساں اپنی گفتگو. اب اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی لکھا ہے، جی المائدہ کے اندر ہے کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں، فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں. اچھا ایک منٹ اور. ٹھیک ہے. اب اسی کو ہم لیتے ہیں کہ قائد اعظم، آپ اس کو کہتے ہیں ماڈریٹ آدمی تھا، جی علامہ اقبال. ہاں بالکل. غازی علم الدین کا واقعہ ہوا. قائد اعظم جیسا شخص جس کے لیے کہا گیا ہے کہ کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں لڑتے، کسی کی بے وجہ سفارش نہیں کرتے، انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا. اور علامہ اقبال نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ترکھانوں کا بیٹا پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا. اور سلمان تاثیر کے والد محترم نے ایک شہید واسطے گھروں چرپائی بھیجی ہے. کیا میں عوام دی گال کرنا پہ، نہ میری سوچ ہے نہ میرے وسیب چینل جی ویلے قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے تے ایویں مشتعل تھی تے کہ بندے کو مار دے ون یا عدالت یا تا کیس تھی وے ہا یا پیپل پارٹیوں کو یا صدر صاحب سپورٹ کرے نا. ایک کمیونٹی فیملی ہے، اوندا بھی حق ہے پاکستان، وہ بھی ایک پاکستان دا حصہ ہے نا، اپنے آپ کو پاکستانی ہے کہندے. کیا قانون کو ایویں ہاتھ چ گھنتے ہیں کہ کو مار دے ون؟ تسا جواب دے دیتے. عارف الوی صاحب پڑھے لکھے لوگ ہے تسا ماشاءاللہ، کیا ہے اندے تے جناب کیا کہسن؟ بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ قانون پر اجماع امت ہے اور اجماع علماء ہے، ٹھیک ہے نا، لہذا اس کو بحث میں نہیں لایا جائے، ہے نا. کیونکہ یہ جیسے انہوں نے بھی کہا حالات ملک کے اتنے خراب ہیں، کسی کو کھانے کو نہیں مل رہا، کسی کو روٹی نہیں مل رہی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. تو قانون جس پر اجماع امت ہے اور اجماع علماء ہے اس کے اوپر بحث نہیں کریں، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیں. اصل میں قانون سے جو تکالیف ہیں اس کے اندر بھی اجماع امت اور اجماع علماء ہے. وہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے کہ کسی معصوم کو سزا نہ مل جائے، ٹھیک ہے نا. کسی کے اوپر بہتان لگ کر اس کو معاشرے میں نکو نہ ہو اور معاشرے کے بوجھ کے تلے نہ آئے. اور اس کی آپ کو میں مثال دوں کہ قانون کے اعتبار سے جب عام آدمی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو اس وجہ سے لیتا ہے کہ عدالت پر اس کو بھروسہ نہیں.
ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक यानी अगर सलमान तासीर को मारने के लिए एक आदमी निकला तो सिर्फ इस वजह से निकला होगा कि उसको अगर अदालत पर भरोसा होता और हुकूमत पर भरोसा होता तो वो ये कदम खुद नहीं उठाता, मेरा ख्याल है। ठीक है ना। अच्छा, जब अदालत पर